نبی بیک وقت نبی بھی ہوتا ہے اور استاد بھی ہوتا ہے. وہ اپنے پیچھے ایسی کلاس چھوڑ کر جاتا ہے جو بعد میں اس کے دین کو لے کر آگے چلتے ہیں. 100 سال کے اندر اندر اس شریعت پہ بھی حملہ ہو چکا تھا. پہلی تاریخ کی طرح یزید جو آیا تھا وہ 100 سال نہیں ہوئے تھے ابھی حضور کو پردہ فرمائے ہوئے. ایک 100 سال کے اندر اندر حملہ ہو چکا تھا. خود کو بھی جمعے پڑے گئے. دین میں تبدیلی کرنی چاہیے. شراب کو عام کرنا چاہا. شراب کے نشے میں لوگ نمازیں پڑھاتے رہے. لیکن حسین نے فرمایا بھول نہیں جانا میرے استاد کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے. میری رگوں میں بھی مولا علی کا خون دوڑتا ہے. میں نے بطول پاک کا دودھ پیا ہے. فرمایا میں جانتا ہوں میرے نانے نے بڑی تکلیفیں اٹھائی. حضور کو طائف کے بازار میں پتھر بھی پڑے. 3 سال تک شیب ابی طالب میں سرکار کو بھوکا بھی رکھا گیا. حضور کے گلے میں گندی اوجریاں بھی ڈالی گئی. ان ساری پریشانیوں تکلیفوں مصیبتوں کے باوجود سرکار نے دین کا کام نہیں چھوڑا. اور حسین نے یزیدیت کی آنکھ ملا کے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو محمد کی کوئی اولاد نہیں. فرمایا ایک بات یاد رکھنا میں اگر مٹ بھی جاؤں گا اپنے نانے کا دین نہیں مٹنے دوں. سبحان اللہ. میرے نانے کا دین قیامت تک سر بلند رہے. اور پھر حسین نے سر دے کر دین کو سر بلند کر دیا. سبحان اللہ بولے نا. سبحان اللہ. مجھے یہ دوسری تقریر ہے اور تیسری جگہ آپ کے بعد میں نے پہنچنا ہے, اس لیے آپ تھوڑی بہت میری حوصلہ افزائی کرتے چلیں تاکہ میں آگے چلتا جاؤں. سبحان اللہ. ذکر حسین سے مردہ کو زندہ کر سکتے اور آپ زندہ ہو کے بھی نہیں بول رہے. حسین مردوں کا ہے ہی نہیں جڑا نیزے کی لوگ تے چڑھ کے بھی بولے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اونچی آواز سے آئے سبحان اللہ. ہماری بھی مسجد کی قیامت کے دن گواہی دیں گی اللہ کرنانے والے تیرے نبی دے نام بیٹے دے نام تے بول دے سب. سبحان اللہ. یہ محبت رکھتے تھے اپنے اندر تیرے شہزادے کی. مجھے جیسا حکم ہوا ہے میں بالکل تمہید لمبی ہو جائے گی جتنا چاہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں حسین 7 فٹ کے بندے کا نام ہے؟ نظریے کا نام. یہ نوجوان بالخصوص میری بات کو سمجھیں. حسین ایک نظریے کا نام ہے. حسین ایک سوچ کا نام ہے. حسین ایک فکر کا نام ہے. حسین ایک انقلاب کا نام ہے. حسین پاک خیال کا نام ہے. شریعت و طریقت کے سنگم کو حسین ابن علی کہتے ہیں. اور نبی کی نبوت, علی کی ولایت اور بطول کی طہارت جہاں پر جمع ہو جائے اس کے فیضان کو حسین ابن علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. نبی کی نبوت, علی کی ولایت, بطول کی طہارت جہاں جمع ہو جائے اس کے سنگم کو حسین ابن علی کہتے ہیں. سبحان اللہ بولے اونچی آواز سے. سبحان اللہ. بڑا جملہ تھا مجمع سے اوپر سے گزر گیا. دنیا میں نا بڑے بڑے انقلابی آئے, آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں. لیکن ایک بات کی طرف توجہ چاہوں گا, ممکن نہیں ہے جو انقلاب کا نعرہ لگا رہا ہے وہ خود بھی بے مثال ہو سکتا ہے اس کا ماضی اچھا نہ ہو, اور کیا خبر وہ مستقبل میں کیا ہو جائے. یہ تو ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے, وہ سوچ کو ڈیولپ کرتا ہے, وہ سوچ کو آگے پہنچاتا ہے کہ میری یہ سوچ ہے, کل کو کوئی کس راستے پر چل پڑے کل کس نے دیکھا ہے. اور اگر وہ خود بے مثال ہو بھی تو کوئی انقلابی ایسا نہیں ملے گا جس کی اصل بھی بے مثال ہو. اصل سمجھتے ہیں جس سے وہ خود بنا ہو, یعنی اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ, اور اگر اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی بے مثال ہو ممکن ہے اس کی نسل بے مثال ہو. ایسا ہی ہے نا. 3 چیزیں آپ کو ایک شخصیت میں کبھی نظر نہیں آئیں گی کہ جو خود بھی بے مثال ہو, اس کی اصل بھی بے مثال ہو, اس کی نسل بھی بے مثال ہو. قیامت تک صرف حسین ابن علی ہے جو خود بھی بے مثال ہے, حسین کی اصل بھی بے مثال ہے, حسین کی نسل بھی بے مثال ہے. کہ ہر
ایک کی نسل میں آپ کو نمازی تو مل سکتے ہیں, روزے دار تو مل سکتے ہیں, زکوٰۃ دینے والے بھی مل جائیں گے, حج کرنے والے بھی مل جائیں گے. چلے میں بڑی آرام سے آپ کے سینے میں جملہ اتار دیتا ہوں. ہر کسی کی نسل میں عابد تو مل سکتا ہے, لیکن زین العابدین صرف حسین کی اولاد میں ملتا ہے, جس کا لقب ہی زین العابدین ہو. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کی بڑی اچھے طریقے سے تربیت فرمائی. یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں ہے کربلا. یہ نہیں سمجھنا کہ حسین پہ ننگ دے تو لڑائی ہو, یہ حادثاتی واقعہ ہے ہی نہیں. اب امام علی مقام تشریف فرماؤ ہے نا دنیا پر, سارے نانے نو دوترے بڑے پیارے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب چوم کے سینے سے لگایا نا حسین کو, یہ دوترا ہی حسین ہوئے, یہ دوترا ہی حسین ہوئے. حضور نے جب چوم کے سینے سے لگایا تو جبرائیل امین حاضر ہو آگے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو گردن چوم رہے ہیں نا ایک دن اسی پہ تیر چلے گا, اسی پہ خنجر چلے گا. حضور رو پڑے اور اتنا سرکار روئے کہ ہچکی بن گئی, اتنا زیادہ تڑپے ہچکی بن گئی. اس کا مطلب ہے واقعہ کربلا سنانا یہ جبریل کی سنت ہے, اور حسین کا غم سن کر رونا یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے, یہ حضور نبی کریم کی سنت ہے. اور حضور کو کتنی محبت ہے اپنے شہزادے سے. سرکار کے اپنے سگے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام, ایک دن حضور تشریف فرمایا, حضور کی دائیں ران پہ ابراہیم بیٹھے ہیں, بائیں ران پہ حضرت امام حسین بیٹھے ہیں. جبرائیل امین حاضر خدمت ہو گئی, عرض کی یا رسول اللہ رب ایک منگتا ہے, دونوں میں رب ایک منگتا ہے, نبی بھی ہوئے تو امتحان نہ ہوئے. یہ کہاں کا سوال ہے. کہا کہ رب ایک مانگتا ہے. حضور نے ایک نظر اپنے لخت جگر کو دیکھا, ایک نظر بطول کے لخت جگر کو دیکھا, اور حضور نے فرمایا اپنا بیٹا دیتا ہوں, ابراہیم لے جاؤ. ابراہیم نے عرض کی یا رسول اللہ نواسا کیوں نہیں دیتے. سرکار رو پڑے, فرمایا اگر ابراہیم جائے گا تو صرف محمد روئے گا, اور اگر حسین گیا تو میری بیٹی بھی روئے گی. اور فرمایا جبریل مجھے ہر دکھ برداشت ہے, زہرا کی آنکھ کا آنسو برداشت نہیں, میں اپنی شہزادی کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. اسی امام حسین علیہ السلام کو بچایا سرکار, اپنا بیٹا فدیے میں قربان کر دیا. پھر اس امت نے کیا حال کیا اسی حسین ابن علی سے کربلا میں. 7 محرم تو پانی بند ہو گیا, سب پی سکتے ہیں, چرند بھی پی سکتے ہیں, پرندے بھی پی سکتے ہیں, درندے بھی پی سکتے ہیں. اگر نہیں پی سکتی تو محمد کی اولاد نہیں پی سکتی, سرکار کی آگ نہیں پی سکتی. اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک صفائی ہیں, حضرت اسلم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلی شہادتوں میں ان کی شہادت ہوئی ہے کربلا میں. اور یہ بڑے چہیتے حضرت امام حسین کے نوکر تھے. یہ جب لڑتے لڑتے آپ کے زخم پر تیروں کے زیادہ نشانات لگے, زخم لگے, بڑی توجہ چاہوں گا کہ یہ کتنا لاجپال گھرانہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں محفل کروانے والے کو خالی رہنے دیں گے؟ یہ ہیں ہی بڑے سخی, ان جیسا کائنات میں سخی آیا ہی کوئی نہیں. ایک دن آدم تائی کے پوتے نے امام حسین سے کہا تھا میرا دادا بڑا سخی, اور آدم تائی واقعی بڑا سخی. حضور نے خود اس کی تعریف فرمائی. تو میرے امام نے فرمایا کیا دلیل ہے تیرے دادے کے سخی ہونے؟ تو اس نے کہا میرے